السلام علیکم۔ آج دو قصے ہیں میرے پاس، اور قصے ایسے کہ آپ ایک قصہ سنیں گے اور آپ کو حیرانگی ہوگی، اور دوسرا قصہ ایسا ہے کہ جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو رونا آئے گا۔ دونوں قصے جو ہیں یہ سعودی عرب کے ہیں، اور دونوں قصے بدوؤں کے ہیں۔ بدو ان کو کہتے ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں، بس ان کا جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بکریاں، اونٹ، بس، اور وہ پہاڑوں میں یا صحرا میں رہتے ہیں۔ ان کو بدو کہتے ہیں عربی میں، فسق عربی میں بولتے ہیں ان کو بادیہ، اہل البادیہ۔ اور ایک جو قصہ ہے یہ ایک کتابی قصہ ہے، یعنی پرانے، اور جو دوسرا قصہ ہے وہ موجودہ سعودی عرب کا ہے۔ جو کتابی قصہ ہے وہ ایسے ہے کہ سعودی عرب کے صحراؤں میں ایک بدو فیملی رہتی تھی۔ یہ آدمی جو اس فیملی کا بڑا تھا، اس کے پاس 1000 سے زیادہ بکریاں اس کے پاس تھیں، لیکن یہ بندہ انتہائی کنجوس تھا۔ اس کے یعنی کبھی بھی اس نے بکری ذبح نہیں کی، کبھی بھی، نہ کبھی شادی پہ، نہ کبھی مرنے پہ، نہ کبھی یعنی ایون کہ عید الاضحیٰ کے اوپر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تھا، بالکل بھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اپنی اولاد کو بھی۔ اس کی اولاد کے یعنی اس باپ کے پاس 1000 سے اوپر بکریاں ہیں، لیکن اس کی اولاد گوشت کو ترستی تھی۔ کب کھاتی تھی؟ عید کو۔ اور کب عید کو کون لے کے آتا تھا؟ یہ 1000 بکریوں کا مالک۔ اس کے پاس گدھا تھا، گدھے پہ بیٹھنا ہے، عید الاضحیٰ پر جانا ہے، وہاں سے گوشت مانگ کے لے کے آنا ہے قربانی کے۔ جس نے قربانی کی ہوتی تھی ان سے گوشت جمع کر کے لے کے آتا تھا، وہ خود بھی کھاتا تھا اور بچوں کو بھی کھلاتا تھا، یعنی وہی، باقی اپنی بکری کبھی ذبح نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن یہ جا رہا تھا اپنے گدھے پہ بیٹھ کے، تو اس کو لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، جو اسی کا نام لے کے اس کو کہہ رہی تھی بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو بوڑھا ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ آواز کہاں سے آتی ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ایک درخت کے اوپر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے۔ تو نیچے دیکھا کہ نیچے ایک بھیڑیا ہے جو اس کو لڑکی کے پیچھے ہے، جو اس کو کھانے کے لیے یا مارنے کے لیے اس کے پیچھے۔ اور وہ لڑکی اس بڈھے کنجوس کا نام لے لے کے پکارتی ہے، مجھے بچا لو۔ اس بڈھے نے بندوق نکالی، نشانہ لیا اور بھیڑیا مار دیا۔ جب بھیڑیا مار دیا، اس کے پاس گیا، لڑکی نیچے اتری، تو یہ بڈھا اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم مجھے جانتی ہو لیکن میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہتی ہے تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت اچھی طرح۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے آج میری زندگی بچا کے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہاری مسلمان بہن ہوں، لیکن انسان نہیں ہوں، بلکہ میں جن ہوں۔ تو وہ بڈھا ڈر گیا۔ اس نے کہا مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہاری مسلمان بہن ہوں، بلکہ جو تم نے میرے ساتھ کیا میری جان بچا کے، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ میں یہاں کے جنوں کے سردار کی بیٹی ہوں، بہت بڑا ایریا میرے ابا کے پاس ہے، ویسا بادشاہ کہ جو مانگو گے اس کے بدلے میں تمہیں وہ ملے گا۔ میرے یہاں پر عربی میں کہتے ہیں حراس، یعنی آج کے زور میں گن مین،
کہ میرے سیکورٹی گارڈ میرے ساتھ تھے جو یہ دیکھ رہے ہیں، اب وہ چلے گئے ہیں، ضرور ابا کو جا کے بتائیں گے اور میرا ابا تجھے ضرور انعام دے گا اور جو تو مانگے گا وہ ہی دے گا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کروں۔ تو بڈھا کہتے ہیں ہاں کرو۔ کہتی ہے دیکھو، جب میرا ابا تجھے بلائے اور تجھے بولے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو تم اسے کہنا کہ مجھے بشی دے دو۔ کہتے ہیں یہ بشی کیا ہے؟ کہتی ہے تم اس چیز کو چھوڑو کہ وہ بشی کیا ہے، لیکن تم نے اس سے بشی مانگا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہیں کوئی اور بڑی آفر کرے، کوئی اتنی بڑی آفر کہ تم سوچ بھی نہ سکو، لیکن تم نے کہنا کہ دیکھو مجھے چاہیے بشی، اگر تم مجھے بشی دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ السلام علیکم، میں جاتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ یہ بڈھا چلا گیا، وہ جننی چلی گئی، تو کچھ سیکورٹی گارڈ آئے اس کے گاؤں میں اور اس کو لے کے چلے گئے بڈھے کو، کہاں پر؟ اپنی وہ دنیا میں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو وہاں پہ یہ کون سی دنیا میں مجھے لے کے آ گئے، اتنا اتنا بڑا محل اور بڑے بڑے خیمے اور لوگ ہی لوگ ہیں، بہت بڑے بازار، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی، بکریاں، گھوڑے، بہت کچھ، بڑا سا خیمہ تھا۔ مجھے اس کے اندر لے کے گئے، اس کے اندر کیا ہے کہ ایک ان کا جو بادشاہ ہے وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی جو رعایا وہ نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی۔ تو میرا بڑا ویلکم ہوا اس بڈھے کا، بلایا، بہت شکریہ، بید اللہ وجہ، اللہ تمہارے چہرے کو روشن کرے کہ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، مجھے آ کے بتایا، میں بہت خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، جو بھی مانگو گے وہی ملے گا، یہیں ابھی ملے گا۔ تو کہتے ہیں بڈھا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بشی دے دو۔ کہتا ہے جب بڈھے نے کہا بشی دے دو تو وہ جو بادشاہ جن تھا اس کے منہ کے تاثرات بدل گئے، ایون کہ جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے چہروں کے تاثرات بدل گئے، کیا اس نے کیا مانگ لیا؟ تو وہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بشی کیا ہے، تم وہ دیکھو۔ کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ تم وہ دیکھو، میں ادھر دیکھا پہاڑ سونے کے، کہتا دیکھو یہ سارے سونے کے پہاڑ ہیں، جاؤ تمہارے لیے۔ کہتا ہے نہیں مجھے بشی چاہیے۔ بہت اصرار کیا سردار جن نے اور اس کو کافی چیزیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بشی دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو السلام علیکم، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ تو بادشاہ جو جہاں وہ جن، اس نے کچھ لمحے کے لیے سوچا، کہتا ہے خلاص جاؤ تمہیں بشی دیتا ہوں۔ جب اس سردار نے یہ کہا تو جو سائڈوں پہ لوگ تھے وہ رونا شروع کر دیے، کوئی رو رہا ہے، چلا رہا ہے نہیں میرا حلال، میرا اتنا مال جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا یہ۔ تو سردار کہتا ہے اے چپ کرو، کوئی بھی نہیں بولے گا، یہ میرا حکم ہے، اس نے میری بیٹی کی جان بچائی، اس کی مراد بشی ہے، میں اس کو بشی دیتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں سردار اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے گاؤں جاؤ، اپنی بکریوں میں سے اس نے، اس سردار جن نے اس کو کچھ نشانیاں بتائیں کہ تم اپنی بکریوں سے یہ نشانیوں والی بکریاں الگ کرو، ان کو تم ہانکتے جاؤ، وہ جو تمہارے گاؤں میں پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر سے ان کو دوسری طرف چھوڑ دو، جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر جائیں تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، نہ ان بکریوں کو ہی دیکھنا ہے، اگر تم نے یہ ان کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو پھر تم اس کا ذمہ دار خود ہو۔
اور ہاں، یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی، اگر کسی کو بتائی تو تمہیں بشی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ بڈھا واپس اپنے گاؤں آیا، کہتا ہے کہ مجھے وہ جو اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے ان لوگوں نے اٹھایا اور آنن فانن میرے گاؤں میں، تو میں اپنی بکریوں کو جا کے دیکھتا ہوں، وہ جو بکریاں اس نے بتائی تھی اس نشانی کی، وہ تقریباً 120 بکریاں تھیں۔ میں نے ان کو الگ کیا، بڈھا الگ کر کے ان کو لے کے جاتا ہے، اور اس کے جو گھر والے فیملی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ بڈھا ان بکریوں کو لے کے کدھر جا رہا ہے، اس سے کوئی سوال کرتے ہی نہیں تھے کہ با ہے ہی کنجوس۔ تو یہ بڈھے نے کیا کیا، وہ بکریاں ہانکتے ہانکتے اسی پہاڑی کے اوپر ان کو لے کے گیا، اور جب وہ نیچے اتر گئی ہے واپس آ گیا، اور اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب یہ اپنے گاؤں میں آیا تو سامنے اس کی فیملی کھڑی ہے، تو آ کے دیکھتے ہیں اتنی زیادہ بکریاں، کہتے وہ ماشاء اللہ یہ کس کا مال ہے؟ تو اس کی فیملی والے اس کے بچے حیران ہوئے، کہتے ہیں ہاں یہ کس کا مال ہے؟ کہا ابا یہ تمہارا مال ہے؟ کہتے میرا؟ یہ میری بکری ہیں۔ ہاں ابا تمہاری بکری ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ہوا کیا تھا، بشی کیا تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو بکریاں 120 یا زیادہ تعداد میں جو بکریاں تھی جن کو وہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ بکریاں نہیں تھی، وہ جنات تھے جنہوں نے اس کی بکریوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے مخفی رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتہ، یہ خود کو غریب ہی تصور کرتا تھا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ کوئی 2 4 5 10 بکریاں اس کو بس دکھتی ہوں، اس لیے تو وہ ذبح نہیں کرتا تھا، وہ یہ خود کو غریب تصور کرتا تھا۔ اب وہ جو جنات تھے جنہوں نے اس کی بکریاں چھپائی ہوئی تھیں، یہ بیچارہ ان کو لے کے، بس ذمہ داری اس کی کیا تھی، یہ چرواہا تھا ان کے اوپر، اصل کام تو اس سے وہ جنات لے رہے تھے۔ اسی لیے وہ جو جنات وہاں محفل میں روئے، وہ ان لوگوں نے بانٹی بھی تھی بکریاں کہ میرا حلال چلا جائے گا، میرا مال چلا جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ تو اصل میں بکریاں تو اس کی تھیں جو جنوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو جب اس سے وہ بکریاں چھوڑ کے واپس آیا تو اس سے وہ پردہ جو تھا وہ ہٹ گیا جو جنوں نے اس کے اوپر ڈالا ہوا تھا، اور اس نے اپنی مال بکریاں دیکھی، یہ میرا مال ہے، میں گوشت مانگ مانگ کے کھاتا تھا، یہ میرا مال ہے۔ ہاں، کہا کہ ابھی 10 بکرے یہاں سے ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اور اپنے ارد گرد کے گاؤں میں بھی دے دو۔ یہی وہ بندہ بیچارہ 1000 بکریوں کا مالک، بشی کیا نکلی؟ وہ بشی وہ پردہ نکلا جو اس کی آنکھوں کے اوپر ان جنات نے ڈالا ہوا تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کتابی۔ دوسرا واقعہ سعودی عرب سے ہے اور موجودہ دور کا قصہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے احسان کو نہ بھولنا۔ شخص ایک جس کا تعلق سعودی عرب کے شہر ریاض سے، وہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا، واپس ریاض جانا تھا، سفر بڑا طویل تھا، اس کو راستے میں نیند آ گئی، نیند کا غلبہ اس کے اوپر زیادہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا کہ گاڑی سائڈ پہ اتاری کہ کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں جہاں پر میں اپنا قالین بچھا تو وہاں پر سو جاؤں۔ تو کہتے میں صحرا کے اندر گیا، اب کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں پر چونٹیاں نہ ہو اور کوئی اونٹ وغیرہ وہاں پر نہ آ سکیں، اور ایک تو جگہ اونچی ہو۔ تو اس کو ایک جگہ ملی ہے، وہاں پر جا کے تو اپنا قالین بچھایا، اپنا سامان رکھا اور لیٹ گیا۔ اور یہ واقعہ دن کا ہے، یعنی کوئی رات کا واقعہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی مجھے لیٹے، مجھے نا چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آواز جب میں نے دیکھی تو میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سوڈانی آ رہا ہے، یعنی شخص ہے کالا جو چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ یہ جن آ گئے، تو میں
جو قرآن کی آیات اور اذکار تھے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بجائے کہ وہ جن مجھ سے بھاگے وہ میرے قریب آتا جا رہا ہے۔ میں بالکل ڈر گیا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے، کالا عبایا پہنا ہوا ہے اس نے، تو وہ بس مجھے اشارہ کرتی ہے، اس سے بولا نہیں جاتا، ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے منہ کی طرف کہ مجھے ایسے سے آواز نکالتی ہے بس کہ کچھ، تو میں ڈرا ہوا ہوں کہ یہ جننی ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ گر گئی۔ جب گری تو مجھے لگا کہ نہیں یہ جننی نہیں ہے، جننی ہوتی تو مجھے کوئی نقصان پہنچاتی، لیکن یہ جننی نہیں۔ چلو اگر جننی بھی ہوگی تو میں اس کی کوئی ہیلپ کرتا ہوں۔ تو میں نے نا پانی کی بوتل لی، اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑکا، اس کے منہ پہ ڈالا تو وہ مجھ سے بوتل چھینتی تھی۔ میں نے اس کو بوتل نہیں دی، لیکن میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی پلایا، کیونکہ جو بندہ صحرا میں پیاسا ہو نا، وہ اگر یکدم پانی پی لے تو وہ مر سکتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا تھوڑا پانی دیتا گیا وقفے وقفے میں۔ جب وہ اس کا گلا تر ہو گیا، وہ بولنے کے قابل ہوگی، تو میں نے کہا خالہ آپ جننی ہو یا انسان، مجھے یہ بتاؤ پہلے۔ تو اس نے کہا نہیں میں انسان ہوں۔ تو کہہ کے ایک بات کام کرو، آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، قریبی کوئی پیٹرول پمپ ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، میں وہاں گیا، مجھے پیٹرول پمپ مل گیا، میں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے چیزیں لے کے آیا، اس کو دیں، تھوڑا کھاتی رہی۔ تو جب یہ بالکل بات کرنے کے لائق ہوگی، بالکل یہ صحت اس کی بحال ہو گئی، تو میں نے کہا خالہ آپ کہاں سے آ رہی ہو، یہاں تو اطراف میں کچھ بھی نہیں۔ تو کہتی ہے چھوڑو، کہتے ہیں کہ خالہ نہیں، پلیز مجھے بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، بچے بھی ہیں اس کے، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ میرے سے نہیں لگتی، تو اس کے کہنے کے اوپر اس نے مجھے بہت مارا اور گھر سے لے کے آیا اپنی گاڑی میں بٹھا کے، اور صحرا کے سینٹر میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ پانی کی بوتل بھی میرے پاس چھوڑ دی، تو وہ پانی کی بوتل میں نے اسی کی طرف پھینک دی کہ جا، مجھے تیرا پانی بھی نہیں چاہیے۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ حالات ہو جائیں گے کہ میں کسی یعنی مجھے کچھ پینے کے لیے نہیں ملے گا یہاں سے۔ تو یہاں تک پہنچی ہوں تو تم مجھے مل گئے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا دکھی بھی ہوا۔ تو میں نے کہا خلا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارا بیٹا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ کہتا ہے میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے شہر ریاض کی طرف، سفر کافی طویل تھا۔ جب میں وہاں پہنچا اپنے شہر ریاض میں تو فجر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر کے باہر گیا، گاڑی کھڑی کی، سیدھا اندر گیا، اپنی بیوی کو بولا کہ دیکھو میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہے، تو میں اس کو لے کے آتا ہوں، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے کے آؤ۔ کہتے وہ تمہیں عورت ملی کہاں سے؟ وہ جی مجھے صحرا سے ملی۔ صحرا سے ملی؟ خیر اس عورت کو لے کے گئے، اس کو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے دیے۔ میرے بچوں کو میں نے کہا تمہاری یہ دوسری دادی ہے۔ تو وہ بڑا گھل مل کے میری اس بوڑھی عورت کے ساتھ نا، کہتا 2 مہینے اس کو میرے ساتھ رہتے ہوئے ہوئے، تو ایک دن مجھے کہتی ہے بیٹا بات سنو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اماں حاضر، حکم کرو۔ کہتی بیٹا مجھے ایک کام ہے، تم کرو گے؟ کہتا ہے ماں تو حکم کر، تجھے کیا چاہیے میں وہی حاضر کروں گا۔ کہتی ہے بیٹا مجھے میرے بیٹے کے پاس لے کے جا سکتے ہو؟ میں نے کہا اماں تو اس کے پاس جائے گی جس نے تجھے صحرا میں چھوڑ دیا کہ تو مر جائے؟ کہتی ہے بس تو مجھے لمحے کے لیے لے جا، کہ بس میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ صحیح ہے نا، وہ تکلیف میں تو نہیں۔ کہتے میرا دل چیرا گیا ایک ماں کی تڑپ سن کے، اس بچے کے لیے جس بچے نے اس کو صحرا میں پھینک دیا کہ مر جائے یہاں پر۔
کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اماں تیرا حکم. میں اس کو لے کے تو وہیں اسی جگہ پہ آتا ہوں. اسی کے پیچھے کافی اس کا گاؤں تھا. میں اس کو وہاں لے کے گیا تو سامنے خیمے تھے وہ بدوؤں کے. تو انہوں نے نا گاڑی دیکھی, وہ جو اس کی بہو تھی تو اس نے آواز دی. پہلے ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. آواز دی تو اس کا بیٹا نکلا. جب یہ اماں اتر کے اسی طرف جانے لگی تو یہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی بیچاری کو خوف آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ظلم نہ کرے, یعنی ڈر رہی تھی. تو جب اس کے بیٹے نے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ میری اماں ہے. کہتا ہے وہ اتنے سیخ پا ہو کے آیا. کہتا ہے تو ابھی تک زندہ ہے, تو مری نہیں. کہتا ہے یہ الفاظ کہے اور اس نے ایک زور سے تھپڑ مارا بیچاری کو, وہ گر گئی. میں جلدی سے اٹھ کے بھاگا. میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری ماں نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, خلاص آج کے بعد تم اس کو بھول جاؤ, اب اس کو کچھ بھی نہ کرنا. کہتا لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے. کہتے ہیں اس کو بد دعائیں دے رہی ہے کہ میں تجھے انشاءاللہ قیامت کے دن ملوں گی اور میں تجھ سے اس چیز کا حساب لوں گی. انشاءاللہ میں اللہ کو بولوں گی اس سے جو میرے اوپر ظلم کیا اس کا بدلہ مجھے لے کے دے. کہتے ہیں ایسی بد دعائیں کہ میرا جسم کانپ گیا. تو میں اس کو لے کے واپس نکلا. میں نے کہا اماں میں نے تجھے کہا تھا تو وہاں کیوں جا رہی ہے؟ میں تیرا بیٹا ہوں, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. آج کے بعد میں تیرا بیٹا ہوں, تم اس کو بھول جاؤ. کہتا ہے گھر لے کے آئے تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے دوسرے رشتے داروں کو بتایا. وہ بھی بیچارے بڑا روئے کہ یار اس قدر ظالم شخص ہے. اپنی والدہ کے ساتھ اس نے یہ الفاظ بولے کہ تم مری نہیں, یعنی یہ اس کو وہاں پر پھینکے کہ یہ مر جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے پھر وہ 6 مہینے وہ بوڑھی میرے پاس رہی اور بیمار ہو گئی. اس کو ہاسپٹل میں داخل ہوئے 3 دن ہوئے تھے تو اس نے مجھے بلایا. میں گیا تو کہتی ہے بیٹا میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا اماں حاضر. کہتی ہے جب میں مر جاؤں تو میرا بیٹا میرا منہ نہ دیکھ سکے, نہ وہ میرے قریب آنے پائے, بالکل بھی. مجھے قبر میں بھی تم اتارنا, وہ بالکل میں نہیں چاہوں گی کہ وہ میرے قریب بھی آئے. تو میں نے کہا انشاءاللہ اماں تم بے فکر ہو جاؤ, تمہاری وصیت کے اوپر پورا عمل ہوگا. کہتا پھر مزید وہ 3 دن ہاسپٹل میں رہی, ٹوٹل 6 دن, اور وہ بیچاری فوت ہو گئی. اب اس کو ہاسپٹل سے نکالنے کے لیے پیپر چاہیے تھے. کون سے پیپر؟ اس کی سگی اولاد دیتی. کہتا ہے میں نے ایک بندے کو جو اس شہر کے قریب تھا اس کو دوڑایا, اس کو جگہ بتائی کہ فلانی فلانی جگہ کے اوپر جاؤ, فلانا فلانا گاؤں ہے, فلانے لڑکے کا یہ نام ہے, اس کو جا کے بولو کہ ریاض کے فلانے ہاسپٹل میں تیری اماں ہے تو وہاں تمہاری ضرورت ہے. وہ بندہ گیا, اس کو لے کے آیا, اس سے سائن وغیرہ کروائے, اور ہم لوگوں نے اس ماں کی میت نکالی, کفن دفن کیا. جب دفن کر رہے ہیں تو اس کو تو قریب نہیں آنے دینا تھا, اس کی وصیت تھی اس کی ماں کی, لیکن وہ بڑا دکھی نادام کھڑا تھا وہاں پر. میں نے کہا اب تیرے دکھ کا کیا فائدہ؟ اب تو اگر یہاں پر روتا بھی ہے تو تیرے سے رونے کا کیا فائدہ کہ تو اس دن کا اپنی ماں کو مار چکا ہے جب تو اس کو صحرا میں پھینک کے چلا گیا تھا. یہ قصہ دوستو جب میں نے سنا مجھے بڑا رونا آیا کہ ایک بوڑھی عورت, اس نے اس بیٹے کو کیسے لاڈوں سے پالا ہوگا, اور وہی بیٹا, ایک ہی بیٹا اس کا, اور وہ جب عمر کے آخری حصے میں گئی تو اس کو صحرا میں پھینک کے آ گیا. لیکن انسان کتنا غبی ہے, اپنے انجام سے کتنا وہ لاپرواہ ہے کہ جو تیری اولاد ہے تو اب اس کا ویٹ کر, انتظار کر کے یہ جوان ہو جائیں گے. جب جوان ہوں گے تو تجھے بھی ایسے ہی پھینک کے آئیں گے جیسے تو نے اپنی ماں کو پھینکا تھا. جو دنیا کا عقب ہے نا وہ مل کے رہتے ہیں.
تجھے اس کا بدلہ تیری اولاد ایسے ہی دے گی. جب تو اس عمر کے اس حصے میں آئے گا، آج اس حصے میں تیری ماں تھی، اور جب تیری اولاد اس طرح جوان ہوگی جیسے تو جوان ہے، تو تجھے تیری اولاد ویسے ہی صحرا میں، بلکہ اس سے بھی بھیانک صحرا میں پھینک کے آئے گی. تو یہ نہ سمجھ کہ تو بچ جائے گا، نہیں، تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو جو تجھے عذاب ملے گا سو ملے گا. دوستو اس سے آگے مجھ سے کچھ چیزیں بیان نہیں ہوتی. میری اپنی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہم اغفر المسلمین والمسلمات مومنین والمومنات الاحیاء منهم والاموات. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.